السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم آج ابتدا کریں گے سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ We gave wisdom to Luqman and said, be grateful to Allah, and whoever is grateful is in fact grateful for his own benefit, and whoever is ungrateful, then Allah is free of all needs, worthy of all praise۔ تو یہ صورت لقمان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جب آیتیں آئیں گی، آیت نمبر 12 اور آنورڈ، اس کے بعد جو چند آیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت لقمان کی یہاں پہ جو ایک شخصیت تھی، ایک پرسنالٹی تھی، وہ عرب کے اندر بہت مشہور تھی۔ ہی واز ویری فیمس فار دیٹ۔ اور وہ کیوں فیمس تھے، کیوں مشہوری تھی ان کی، کہ حکمت کی وجہ سے، کہ ہی واز نون ٹو بی اے مین آف ڈیپ وزڈم، کہ ان کے اندر بہت ہی ایک حکیم آدمی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت لقمان جو ہوں یہ کوئی نبی نہ ہو سکتا ہے نبی نہ ہوں، بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا کہیں پایا کہ یہ نبی تھے، بٹ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی سم ون ہو از اے مین آف گریٹ وزڈم۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں گے کہ انہوں نے جو یہاں پہ پہلی جو آیت اس میں آتی ہے حضرت ان کے لقمان کے بارے میں، اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ اللَّهَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریے۔ تو پہلی چیز جو ہے، تو ہم پہلی ایک تو یہ دیکھ لیں کہ یہ لقمان کو جو حکمت کا یہاں ذکر آ رہا ہے یہ کس طرح دی گئی۔ ایک تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ ایک اس میں روایت بھی آتی ہے کہ کسی نے یہ سوال پوچھا لقمان سے کہ یہ آپ کو اتنی حکمت ملی کیسے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، اینڈ اٹ از آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ فار اس ٹو جسٹ کیپ دیٹ ان مائنڈ، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے نا لوگوں کو دیکھا، میں نے مشاہدہ کیا ان لوگوں کا جو بیوقوف ہوں، تو میں وہ کام نہیں کرتا کہ جو کہ بیوقوف لوگ کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک دیٹس این امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو سی پیپل، کہ جو وہ کام نہ کریں کہ جو کہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوں۔ تو اگر ہم لٹرل میننگ معنی دیکھیں نا اس کے حکمت کے، تو حکمت کے لٹرل مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے کہ جو کہ انسان کو لگے کہ ابھی تو ہمارے لیے بڑے فائدہ مند ہیں، ابھی تو ہمیں بڑی پرکشش لگ رہی ہیں، بڑی اٹریکٹیو لگ رہی ہیں، مگر اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ چیزیں جو ہے نا آئندہ چل کے بڑی نقصان دہ ہونے والی ہیں۔ اور وہ کس طرح وہ دیکھتا ہے، لوگوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں یہ اس راستے پہ چلوں گا تو یہ آئندہ زندگی میں میرے لیے بڑا نقصان دہ بنے گی۔ تو پہلا جو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پہلا جو یہاں پہ کوالٹی، پہلا جو معیار بتایا گیا ہے حکمت کا، وہ کیا ہے؟ وہ اور دس از دا وے حکمت جو ہے نا اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے۔ حکمت اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرتی ہے، کیا معیار ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ شکر گزار ہونا۔ ہاں، دیٹس دا فرسٹ تھنگ۔ تو یعنی شکر گزار جو ہے نا، ہم کبھی ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شکر گزار کا یہ مطلب ہے ہم ہر چیز پہ الحمدللہ کہیں یا شکریہ کہیں یا آل تھینکس کریں۔ کبھی یہ چیزیں جو ہے نا ایک ہمارا ایک کلام سا بن جاتا ہے، ایک سوشل گریز بن جاتی ہے، مگر جب یہاں قرآن اس کا شکر کا ذکر کرتا ہے تو اٹ ہیز اے مچ مور ڈیپر میننگ، وچ مینس کہ انسان تھینکفل ہو، گریٹفل ہو، شکر گزار ہو، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دل کے اندر سے، ہاں مطلب ود دا ڈیپتھ آف یور ہارٹ، کہ دل سے انسان جو ہے وہ کسی چیز پہ شکر گزار ہو۔ دیکھیے یہ شکر جو ہے نا یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ایک صفت ہے، بڑی امپورٹنٹ کوالٹی، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ آپ کبھی ایک بلی ہو جس کو بڑی بھوک لگ رہی ہو، پیاس لگ رہی ہو، یا ایک کتا ہو جس کو کہ کھانا چاہیے ہو یا کچھ پینے کو چاہیے ہو، تو آپ اس کو کھانے کو دیں یا پینے کو دیں، کتے یا بلی کو، آپ دیکھیں گے ان کی شکل بھی دیکھیں، دیر از این ایکسپریشن آف گریٹیٹیوڈ، ان کی شکل پہ بھی جو ہے نا ایک تھوڑا یہ آتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ جس طریقے سے دیکھتے ہیں نا واپس کہ جس نے اس کو کھانا پینا دیا، ایک شکر کے اندر اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ جس نے مجھے دیا یہ میرا محسن ہے۔ ان کے اندر ایک فیلنگ آف شکر ہوتی، اور اٹ از آلسو ریفلیکٹڈ فرام دیئر بیہیویئر۔ تو اب ہم اس کو اگر اس مثال کو دیکھیں اور ہم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہم یہ دیکھیں گے
کہ اللہ ہم سب جانتے ہیں. وی ڈونٹ ریلی نیڈ ٹو ری ایمفسائز دس آل دا ٹائم. ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہماری جو ضروریات ہیں، ہماری جو چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ساری سپورٹ دے رہا ہے. اسی نے ساری آرام اور آسائش کی چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں. بہت ساری چیزیں تو ایسی دی ہوئی ہیں کہ ہم نے اللہ سے کبھی مانگی بھی نہیں تھیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں دی ہوئی ہیں. تو اس کا نیچرل ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ نیچرل ریئیکشن یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں اللہ کے شکر گزار ہوں. وی آر گریٹفل ٹو ہم. اور اگر ہم شکر گزار ہوں گے، قرآن کہتا ہے کہ جو شخص جو شکر کرتا ہے گا تو وہ تو شکر اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، رائٹ. ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شکر گزار شخص جو ہے نا، اس کی آپ شخصیت کو دیکھیں. ایک شکر گزار شخص کی اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، اس کا رویہ کیا ہوگا. اس کا رویہ یہ نہیں ہوگا کہ جو مجھے اس زندگی میں ملا ہے آئی ڈیزرو اٹ، یہ تو میرا حق تھا. مگر اس کا کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی اچھی چیز ملے گی، اچھی خبر ملے گی، اینی تھنگ گڈ، ایون موسم بھی اچھا ہوگا، تو یہ اس کے لیے ایک کائنڈ آف اے پلیزنٹ سرپرائز ہوگی. ایک دیٹس دا وے اٹ از کہ ہر سچویشن کے اندر ایسا شخص جو کہ شکر گزار ہو، ہر سچویشن کے اندر اس کا ایک پازیٹیو سائڈ ضرور ڈھونڈے گا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو پازیٹیو ہوتے ہیں اور جن کی پرسنالٹی کے اندر شکر گزاری ہوتی ہے، وہ بڑی اچھی کمپنی بھی ہوتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہماری کمپنی میں ہوں یا ہم ان کے ساتھ کمپنی کے اندر ہوں. کبھی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑے پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ سچویشن بڑی خراب ہو، مگر اس میں جن لوگوں کے اندر یہ شکر گزاری کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، شخصیت ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی وہ ایک پازیٹیو اینگل ضرور ڈھونڈ لیں گے کہ بھئی اس میں چلو شکر ہے، اللہ کا شکر ہی ہے. وہ میرے ایک رشتہ دار تھے، ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا، تو ان سے جا کے ہم نے ذرا تعزیت کی کہ بھئی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو انہوں نے کیا کہا، بھائی شکر ہے کہ ہم بچ گئے. دیٹس اے وے کہ ٹھیک ہے ایک نقصان تو ہوا، بٹ وی ہیو بین سیو فرام اے بگر لاس. اچھا، اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ جو کہ کانسٹنٹلی کمپلین کرتے رہتے ہیں، کانسٹنٹ شکایات کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے نا ناخوش رہتے ہیں. اس لیے کہ ان کا رویہ زندگی کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے گا کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نواز بھی دیا ہو، مگر ان کی زندگی کا ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ایز اف لائف ہیز چیٹڈ دیم، کہ زندگی نے ان کو دھوکہ آ کے دیا ہے. آپ ان سے بات کریں اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی دس ہول کنٹری از ہیڈنگ ٹورڈز کلیمٹی، بڑی مصیبت آنے والی ہے، دنیا میں بڑی مصیبت آنے والی ہے. موسم جو ہے وہ تو بھائی اتنا ٹھنڈا موسم ہے، اس میں تو سبھی کو فلو ہو جائے گا. موسم تو بہت گرم ہو گیا ہے، اب تو بالکل بارش ہی نہیں ہو رہی، اور دیکھو اس میں حالات کیا ہو گئے، پانی نہیں ختم ہو گیا، یا بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس سے تو ساری سڑکیں ٹوٹ جائیں گی، یہ ہو جائے گا. ایوری سچویشن دیٹ از دیئر، وہ کوئی نہ ان کو جو ہے نا اس کے اندر ایک مشکل ہی نظر آتی ہے. اینڈ یہ جو ہے دس گیٹس ریفلیکٹڈ ان دیئر لائف آلسو، کہ ان کی زندگی جو ہے نا خوش نہیں ہوتی. کوئی ان کی زندگی کے اندر جو کہتے ہیں انجوائبل مومنٹس نہیں ہوتے. آئی تھنک دیٹس دی امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. لائف از گوئنگ ٹو تھرو ایوری تھنگ ایٹ اس. کبھی اچھی چیزیں بھی آئیں گی، کبھی بری چیزیں بھی آئیں گی. ہمیں اس میں سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پازیٹیو چیز کیا نکالنی ہے، بیکاز اگر ہم اس میں سے کوئی پازیٹیو چیز نکالیں گے تو یہ ہمارے اپنا جو ہے نا ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہوگا. اور جو شخص ناشکرا ہوگا تو اللہ یہاں پہ کیا گیا، پھر اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے اور وہ تو بے نیاز ہے، اور اس کی تمام خوبیاں جو ہیں اللہ کی ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Remember when Luqman said to his son while he counseled him, "O my son, do not ascribe partners with Allah. Indeed, ascribing partners to Allah is a grave transgression." تو یہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹے کو سب سے بڑی پہلی نصیحت کیا کی کہ جو ہے نا شرک کے قریب بھی مت جانا، کہ شرک مت کرنا. اس لیے کہ شرک جو ہے یہ تو ایک بہت ہی بڑا ظلم ہے. دیکھیے شرک جو ہے نا، ہم جب دیکھتے ہیں شرک کے بہت سارے فارم ہوتے ہیں. ایک تو ظاہری فارم ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی کی پوجا کرنا شروع کر دیں، کسی بت کی پوجا کرنا شروع کر دیں. اور بھی بہت قسم کے شرک ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں چھپے ہوئے شرک، کہ انسان کے دل کے اندر بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہماری نیت جو ہے وہ بھی ایک اس کو نا آلموسٹ لائک مشرک کنڈیشن کے اندر چلی جاتی ہے، کہ اگر تو شرک جو ہے بیسکلی بہت سارے فارمز کو چینج کرتا ہے. اینڈ دیٹس ون آف دا ریزن کہ شرک جو ہے اتنا سروائیو کر گیا. تو یہ سمجھیں کہ توکل جو ہے نا وہ اللہ سے کرنا، مانگنا جو ہے نا وہ اللہ سے. یہ دنیا میں ہمیں کوئی کچھ نہیں دیتا سوائے اللہ کی. اور یہ ہماری کئی دفعہ ہماری جو نیتیں وغیرہ جو ہیں ان پہ بھی بڑا جو ہے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
We enjoined man with respect to his parents. His mother bore him with weakness upon weakness, and his weaning is in 2 years. Be grateful to me and to your parents, and to me is the ultimate return. تو شرک کے بعد جو دوسری چیز جس پہ کہ قرآن یہاں زور دے رہا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یہ جو اپنا لقمان ہے یہ زور دے رہے ہیں اپنا بیٹے کو جو وصیت کر رہے ہیں، کس چیز پہ زور دے رہے ہیں؟ وہ دے رہے ہیں کہ حقوق آف پیرنٹس، یعنی کہ ماں باپ کے جو حق ہیں، اور اس میں بھی ایمفسس کا ہے کہ بی تھینکفل، شکر گزار ہو اپنے ماں باپ کے، اور خاص طور پہ توجہ دو اپنی ماں کو. رائٹ، آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ فار اس. یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 14، اس کو یہ سمجھنا. دیکھیے ہم میں سے جو شخص جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کا احسان ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، تو وہی ان کا شکر گزار ہو سکتا ہے. اگر ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ بھئی ان کا تو یہ فرض تھا، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ ان چونکہ ہمیں دنیا میں لے کے آئے تو ہمارا وہ خیال کریں، تو پھر جو ہے نا وہ انسان ان کو وہ توجہ دے نہیں سکے گا جو کہ کہتے ہیں نا کہ احسان کے ساتھ ان کے ساتھ ایک ایک بہت ہی ایک اچھا سلوک جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنا. دیکھیے دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس بٹوین ٹالرنس اینڈ کیئر. ٹالرنس کیا ہوتا ہے؟ برداشت کرنا. ہم بہت ساری چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں جو ہمیں پسند بھی نہیں ہوتی، مگر کیئر کے اندر جو ہے نا ایک وارمتھ ہے، ایک خیال رکھنا ہے، اور وہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ یہاں پہ قرآن نے جو دیکھی کہ بہت ہی ایمفسس دیا ہے نا ماں کے اوپر، کہ دیکھو کتنی کمزوری، اور کتنی کمزوری کے اندر اس نے جو ہے ایک بچے کو پالا، ہاں، جو کہ اس کا پریگننسی کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو دودھ پلایا 2 سال تک. اور پھر کیا کہا کہ بی گریٹفل ٹو می اینڈ ٹو یور پیرنٹ، کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. رائٹ، دیٹس امپورٹنٹ پارٹ. اتنی آپ کو احادیث ملیں گی اس کے اوپر، کتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ کو جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، کہ ان کو اگر آپ ایک محبت سے ان کی طرف دیکھیں گے بھی تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ انسان نے ایک مقبول حج کر لیا. جسٹ نہ یہ نہیں کہ صرف حج کر لیا، مگر مقبول کہ جو حج اللہ نے قبول بھی کر لیا. اور ایک اور حدیث آتی ہے کہ اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو حق ہے ایک مرد کے اوپر، وہ اس کی ماں کا ہے. تو ایک ماں کا خاص طور پہ خیال رکھنا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کو انکلکیٹ بھی کریں. ہاں، اپنے بچوں کو بھی انکلکیٹ کریں کہ وہ جو ہے وہ بھی رسپیکٹ کریں ان کے، وہ بھی جو ہے نا ان کی ڈگنیٹی اور اپنے ماں باپ کا خیال جو ہے نا وہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا ایک فرض ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. However, if they force you to ascribe partners with me about whom you have no knowledge, then do not obey them. Keep company with them in this world in a proper manner, and follow the way of the one who turns to me. Then to me is your return, and I shall inform you of what you have been doing. تو ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس باوجود اس کے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو ان کے حقوق دیتا ہے، مگر یہ کہ اگر وہ ماں باپ جو ہیں وہ پھر بچوں کو اللہ کی طرف سے روکیں، اسلام کی طرف سے روکیں، قرآن کی طرف سے روکیں، نیک کام کی طرف سے روکیں، تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ پھر ان کی فرما برداری مت کرو. اگر تو اف دے فورس یو ٹو اسکرائب پارٹنر، کہ وہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پہ زور ڈالیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اس میں ان کی فرما برداری مت کرو. تو قرآن کیا لائن ڈرا کر رہا ہے ہمارے لیے؟ قرآن یہ ہماری لائن ڈرا کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو تم نہیں توڑ سکتے، اور اگر وہ تمہارے والدین تم سے کہیں کہ اس حکم کو توڑو تو پھر ڈونٹ لسن ٹو دیم. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ان کی بات مت مانیں، کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے مغرور ہو جائیں یا ان کی کوئی توہین کریں. آئی تھنک دیٹس سم تھنگ وی ریئلی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ، کہ یہ قرآن کا ایک خوبصورت بیلنس ہے جو قرآن کو یہاں بتاتا ہے کہ انسان ایک ڈائریکشن میں جو ہے نا بینڈ نہ ہو جائے. اسلام جو ہے کانسٹنٹلی ہمیں جو ایک مڈل گراؤنڈ کی طرف جو لے کے آتا ہے نا، وہ یہ مڈل گراؤنڈ ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ تم جو ہو تم ان کو دنیا کے اندر نا ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اور دنیا میں ان کا نیکی کا ان کے ساتھ جو ہے نا رویہ کرو. دیٹس دا امپورٹنٹ پارٹ دیٹ از اوور ہیئر. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. O my son, surely if there is anything to the measure of a grain of a mustard seed, and even if it is in a rock or in the heavens or in the earth, Allah will bring it forth. Surely Allah is subtle, all aware.
تو یہ آیت جو ہے نا اوبیسلی ایک تو ہمیں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم بالکل لامحدود اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے کہ کوئی جو چیز چھپی ہوئی ہوگی ہماری آنکھ سے تو چھپی ہوئی ہوگی، لوگوں کی آنکھ سے چھپی ہوئی ہوگی، مگر کوئی چیز اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. آئی تھنک دیٹس دا امپورٹنٹ پارٹ. اور یہ ایک انسان کو ایک تنبیہ بھی یہاں پہ آیت یہ کرتی ہے کہ ہم اگر کوئی گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور ایسا گناہ ہے کہ جو کہ ہم چھپ کے بھی کرتے ہیں، کوئی ایسی غلط کام جو ہم چھپ کے کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو بھی جسٹیفائی کر سکتے ہوں، مگر یہ کہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ جانتا ہے، ہی نوز کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں آنکھ اٹھا کے تو اللہ از واچنگ اس، ہی نوز ہماری انٹینشن کیا تھی. ہی ہیز کمپلیٹ نالج. تو آئی تھنک اس کا اگر ہم اس آیت کو بھی دیکھیں، اس کا ہمیں احساس ہو جائے تو پھر ہمیں بڑا خوف ہوگا، کبھی بھی ہم کوئی غلط کام کریں گے نہیں. چھوٹا سے چھوٹا سن بھی ہوگا، کوئی گناہ کی بھی بات ہوگی، جیسے ہی ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نالج کے اندر یہ ہے تو ہم وی ول ہیو اے کائنڈ آف اے فیئر. اور یہی چیز تقویٰ ہے، یہی ہے اللہ سے ڈرنا کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کے قریب جائیں یا گناہ چھوٹا بھی چیز کیوں نہ ہو تو ہمیں یہ ہو کہ اللہ کا خوف ہو. O my son, establish salat and enjoin what is right and forbid what is wrong and bear patiently what befalls on you. Surely this is among the matters determined. تو یہ آیت کیا یعنی کہ ہمیں کس چیز کے بارے میں بتا رہی ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا اور چیزیں بتائیں. تو پہلی جو اور چیزیں بتانے کے بعد، شرک کے بعد، اپنے والدین کا خیال کرنے کے بعد ایکسیٹرا، پھر جو چیزیں جو جس کو کہتے ہیں نا عبادات کے اندر، اس کے اندر اور معاملات کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں بتائیں. پہلی چیز یہ کہ بھئی نماز کو قائم کرو. دیکھیے نماز جو ہے نا یہ ہر مذہب کے اندر تھی. نماز کا فارم ہو سکتا ہے تبدیل ہو گیا. کیوں نماز کیوں ضروری ہے؟ اسی کہ نماز جو ہے نا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک تعلق کو جوڑ سکیں. دس از آ وے ٹو ایکچولی ڈیولپ اے ریلیشن شپ ود اللہ. تمام مذہبوں کے مذہب جو ہے نا آپ دیکھیں گے ان کے اندر کوئی نہ کوئی نماز ہوتی ہے. اور اسلام کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ 5 وقت میں یہ جو نماز پڑھنی، مگر نماز صرف پڑھنی اس لیے نہیں کہ یہ کوئی رسم ہے یا کوئی یہ ریچول ہے، مگر اقیم الصلاۃ للذکر کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اٹ ہیز ٹو ہیو دیٹ ریلیشن شپ بلڈنگ، دیٹ از امپورٹنٹ پارٹ اوور ہیئر. اچھا اس کے بعد کیا چیز ایک امپورٹنٹ بیسک مورل ویلیو جو ہے نا اخلاقی ویلیو وہ بتا دی کہ بھئی لوگوں کو نصیحت کرو. لوگوں کو نصیحت کس چیز پہ؟ جو اچھی چیزیں ان کے بارے میں ان کو انجوائن کرو، ان کی نصیحت کرو، اور جو وہ غلط کرتے ہیں ان سے ان کو روکو. تو دیکھیے یہ بڑی ایک سادہ سی بات ہے. اگر میں ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو وہ کرنے دیں گے جو وہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، تو اوبیسلی اس میں کوئی کلیش نہیں ہوگا، اس میں کوئی جو ہے نا ایک ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹاپ پیپل. ہمیں بھی کئی دفعہ تکلف بھی ہوتا ہے لوگوں کو روکنے کے لیے، کہ مگر یہ کہ اگر ہم لوگوں کو نہیں روکیں گے برائی سے، ہاں، اور تو اوبیسلی پھر جو ہے دنیا ایسی چلتی رہے گی. تو یہ بھی ہمارا بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ لوگوں کو برائی سے روکیں. اور اس میں جو ناراضگی ہوگی وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس میں سرٹن ڈگری آف ناراضگی آ جاتی ہے، اس کو جو ہے برداشت کریں. یہ بھی ایک صبر ہے. تو جب یہ مشکلات پڑتی ہیں تو یہ جناب ان کو، اور پھر زندگی میں ہمارے اوپر بہت ساری مشکلات آئیں گی، کبھی چھوٹی ہوتی ہیں کبھی زیادہ آتی ہیں. تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ جب بھی انسان پہ کوئی مشکل پڑے، بیئر پیشنٹلی واٹ بیفالز آن یو، کہ جو بھی مشکل آئے اس کو جو ہے نا ایک صبر کے ساتھ وہ کریں. اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اوبیسلی ایسا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل کو اٹھانا کوئی آسان چیز نہیں، بٹ اسی کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انعام بھی ہے، بہت درجہ بھی ہے. ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. And do not turn your cheek away from people and do not walk on the earth haughtily. Surely Allah does not like anyone who is arrogant, proud. تو قرآن یہاں پہ ہمیں ایک رویے کے بارے میں بتا رہا ہے. اور یہ لقمان نے اپنے بیٹے کو بھی یہ ایک کہتے ہیں نا کہ ان کو بھی ایک ایڈوائز دیا، یہاں پہ ایک کاؤنسل کیا کیا کہ دیکھو یہ جو ہے نا اپنا رویہ، تکبر کا رویہ، یہ لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا. ہم کہتے ہیں نا بینگ اسٹف نیک ود پیپل، لوگوں کے ساتھ جسٹ بی کائنڈ اینڈ جینٹل ٹو دیم. ہاں، یہ جو اترانا ہے نا، دس از ناٹ پارٹ آف واٹ اسلام ٹیچز اس. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں، اور آئی تھنک ان اے سرٹن وے ہم خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں، تھوڑے سے وی آر obsessed with our own selves, right? We all are. خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دنیا میں کامیابی دی ہے اور وی آر سکسیزفل پیپل، تو پھر جو ہے نا انسان کے اندر وہ ایک بوسٹنگ کا قسم کا ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے نا آ جاتا ہے. وہ بڑھا چڑھا کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کرتا ہے گا کہ آئی ایم دا بیسٹ، میں تو سب سے اچھا ہوں. اور وہ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے،
جب انسان کے اندر یہ ایک آبسیشن اور ایک بوسٹنگ کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک غرور آ جاتا ہے. غرور ان لوگوں میں اوبیسلی ہوتا ہے کہ جو کہ کامیاب ہوتے ہیں, دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. تو اس میں آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ریئلی کیپ ان مائنڈ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز میں بہت بڑی کامیابی دی ہے تو پھر غرور جو ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے اپنی کامیابی کو, کہ آپ اپنے آپ کو گلوریفائی نہ کریں, بیکاز اس سے انسان کے اندر ایک ہوتا ہے نا, ایک ہم کوالٹی کہتے ہیں نا, یو بیکم اے نارسسسٹ. نارسسسٹ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے, ایوری تھنگ از مور امپورٹنٹ فار ہم. آپ کبھی بھی ایک گروپ کی پکچر دیکھیں, ایک پکچر دیکھیں جو کہ جس میں کہ آپ کسی گروپ میں کھڑے ہوئے ہوں, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کس کو سرچ کرتے ہیں. If it's a very large group, you will actually start to look میں کیسا لگ رہا ہوں, ہاں میں کیسا لگ رہا ہوں اس پکچر کے اندر. اینڈ دیٹس سم تھنگ دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو کیپ تھنگس, کہ جو لوگ اپنے آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا, ان کے اندر وہ لوگوں کہتے ہیں there are three people whom I love most, I myself, I me myself, کہ میں اب 3 لوگوں سے محبت کرتا ہوں, اپنے آپ سے, اور یعنی کہ اپنے آپ سے اور اپنے آپ سے, یہی 3 چیزیں. تو اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے گا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. فخور کا ایک ورڈ جو یہاں پہ آتا ہے نا, فخور کیا ہوتا ہے؟ بہت فخر کرنے والا. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک عاجزی ہو, اس کے اندر ایک ہیوملٹی ہو, اس کے اندر ایک ہمبلنس ہو. اچھا, تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہیوملٹی کا یہ مطلب نہیں کہ پیپل ہو ہیو ہیوملٹی ڈونٹ تھنک لیس آف دیم سیلف, بٹ دے تھنک آف دیم سیلف لیس. وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے, وہ اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتے. جن لوگوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور ہمبلنس ہوتی ہے, اپنے آپ کو کسی سے نیچا نہیں سمجھتے, مگر اپنے بارے میں وہ زیادہ نہیں سوچتے. آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سی. اور خاص طور پہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی آپ کوئی کسی کی تعریف کریں, یا آپ کی خاص طور پہ کوئی تعریف کرے, تعریف از اے ویری ایڈکٹیو تھنگ. بڑے لوگ جو ہے نا اپنا یہ پریز سے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, اور ایوری بڈی وانٹس ٹو بی ان دا لائم لائٹ, ایوری ون وانٹس ٹو بی ان دا سینٹر آف دا اسٹیج. تو کبھی لائم لائٹ سے ہٹ کے, سینٹر اسٹیج سے ہٹ کے کسی اور کی بھی تعریف کر لیں. آئی تھنک دیٹ از دا امپورٹنٹ پارٹ. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. And be moderate in your walk and lower your voice. Surely the harshest of the voice is the braying of the donkey. کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ تو گدھے کی آواز ہے, اتنی تیز ہوتی ہے. تو کیا قرآن پہلی بات کیا بتاتا ہے, کہ یعنی کہ کیا لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے کہ پہلے جو ہے نا بی گریسفل, ایک میانہ روی اپنے چال کے اندر رکھو, کہ ایسی چال ایسی بھی نہ ہو کہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ مردہ اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا بغیر ایگریشن کے بہت نرمی والی چال بھی ایسی بھی نہ ہو, ناٹ میکلی, اور ایسی بھی نہ ہو کہ بہت اگریسو ہو, یعنی کہ لوگ جو ہوں وہ آپ کے ہٹو بچے والی جو چال ہوتی ہے نا. دیکھیے باڈی لینگویج جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, ہاؤ وی کیری آر سیلف, کیسے ہم واک کرتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر دوسری چیز جو ہے, جب کسی سے بات کرو تو کسی سے بات کرو تو جینٹلی بات کرو, آرام سے بات کرو, ڈونٹ شاؤٹ ایٹ پیپل. سختی کے ساتھ ان کے اوپر چلاؤ مت, اس لیے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص آ کے اس پہ چلائے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. Have you not seen that Allah has subjugated for you what is in the heavens and what is in the earth, and He has perfected His blessings on you, both outward and inward? But among people there are those who debate about Allah with no knowledge, no guidance, and no book to enlighten. تو پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے یہاں پہ کہ تم آسمانوں اور زمین میں دیکھو کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام پہ لگایا ہوا ہے. ایوری تھنگ از دیئر in this universe to actually support human beings, انسان کو سپورٹ کرنے کے لیے. تمام جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ہمارے لیے, یہ خاص طور پہ انسان کو خوش کرنے کے لیے رکھی ہیں. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سارا کائنات جو ہے از اے کائنڈ آف اے سپورٹ سسٹم, پھر بھی انسان جو ہے نا وہ بحث کرتا ہے, وہ ڈیبیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, حالانکہ اس کے پاس نہ تو کوئی اس کا علم ہوتا ہے, نہ کوئی ہدایت ہوتی ہے, نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہوتی ہے جس کو کہ وہ ریفر کر سکے, مگر پھر بھی وہ جھگڑتا ہے اور اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے لوگوں کے ساتھ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. When it is said to them, follow what Allah has sent down, they say, instead, we will follow that on which we found our fathers. Is it not so, even though the shaitan has been calling them to the punishment of the flaming fire?
تو یہ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ بغیر سوچے بغیر سمجھے جو ہے وہ اندھوں کی طرح اپنا جو ہے خاندانی جو رسومات ہوتی ہیں، خاندانی جو ان کے طریقے ہوتے ہیں، جو ان کا کلچر ہوتا ہے، جو ثقافت ہوتی ہے، اس کو اندھوں کی طرح سے فالو کر رہا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد بھی تو ایسا ہی کیا کرتے تھے. تو قرآن یہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ اگر کسی کو شیطان جو ہے وہ آگ کی طرف بلا رہا ہے، اس کی سزا کی طرف، تو کیا تم اس کے پھر بھی پیچھے چلتے رہو گے؟ And whoever submits himself to Allah and is good in deeds, he is in fact grasped a firm handhold towards Allah is the ultimate end of all matters. تو بات صرف یہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس کی فرما برداری کرو، وہ ہر چیز وہ کرو کہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انسان حاصل کر سکتا ہے، وہی چیزیں کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو سکتا ہے. اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ آئندہ اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ومن کفر فلا یحزنک کفر الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور. And whoever disbelieves, let not his disbelief grieve you. To us is their return. Then we will tell them what they did. Surely Allah is all aware of what lies in the hearts. تو بات یہ ہے کہ بھئی ان پہ غم مت کرو. اور یہ غم کرنا جو ہے، کون غم کرتا ہے کسی کے اوپر؟ بھئی وہی غم کرتا ہے نا کہ جس کو کہ کسی کے ساتھ خلوص ہو. غم کرنا جو ہے کسی کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے خلوص کی، کہ اگر ہم دیکھیں کہ کسی کے لیے ہمیں کسی سے حقیقی محبت ہے تو وی ول فیل سیڈ، ہمیں افسوس ہوگا ہم کہ یہ جو نا ہم جو بھی پیغام اس کو دے رہے ہیں مگر پھر بھی اس کے جو شک ہیں شبہات ہیں وہ دور نہیں ہو رہے، وہ بات نہیں سن رہا. تو یہاں پہ قرآن ایک کائنڈ آف تسلی کر رہا ہے کہ ڈونٹ وری، اگر لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں اور اس پیغام کو نہیں سنتے تو اس کے اوپر جو ہے نا ڈونٹ ریئلی گیٹ ٹو اپسیٹ، ڈونٹ گیٹ ٹو ڈیجیکٹڈ. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب الغلیظ. We let them enjoy a little, then we will drag them to the heavy punishment. بات یہ کہ جو شخص نہ مانے، سچ کو نہ مانے، مخالفت کرتا رہے، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کی وہ نعمتیں جو ہیں وہ ختم کر دے گا. اللہ اس کو پھر بھی ہو سکتا ہے نعمتیں دیتا رہو، اس لیے کہ یہ ایک امتحان ہے. اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے گناہ بھی کرتے ہیں مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایز اے سزا نعمتیں زیادہ دینا شروع کر دیتا ہے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں پھر جو زیادہ سرکش ہو جائیں، زیادہ ایروگنٹ ہو جائیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. And if you ask them who has created the heavens and the earth, they will certainly say Allah. Say Alhamdulillah, but most of them do not know. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Inna Allah huwal ghaniyyul hamid. To Allah belongs what is in the heavens and the earth. Surely it is Allah who is free of all needs, worthy of all praise. تو بات یہ ہے کہ سب لوگ ایمان تو رکھتے ہیں اللہ کے اوپر ایک نہ ایک طریقے سے، چاہے وہ جانے یا نہ جانے، ون وے اور دی ادر. اور یہ کہ جو فرما بردار ہیں بٹ اوبیڈینس یہ جو ہیں یہ لوگ نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے دل میں ایمان ہو بھی لوگوں کے دل میں، مگر فرما برداری جو ہے نا یہ بڑی مشکل چیز ہے. And if all trees that are on the earth were to be pens and the oceans converted into ink is supported by 7 seas following it, the words of Allah will not exhaust. Surely Allah is mighty wise. بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا ہی ایک ایگزیجریشن ہے یہاں پہ، حالانکہ اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں کیا گیا یہاں پہ. آپ اگر ایک سنگل سیل کو بھی لکھنے کے لیے جائیں نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک سیل کے اوپر کتابوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. اور امیجن کریں کہ پوری کائنات، پورا یونیورس جس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں اس کے اوپر اگر انسان اس پہ لکھنے کے لیے جائے تو کتنے قلم اور کتنی سیاہی چاہیے ہوگی. ہماری جو دنیا ہے وہ تو اگر آپ اس کائنات کے اندر دیکھیں تو اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک ذرہ ریت کا، اگر ہم ساری دنیا کی جتنی بھی یہاں پہ جو بیچز ہیں اس کے اوپر جتنی بھی ریت ہے اس کو جمع کریں اور اس میں سے ایک ذرہ ایک اٹھائیں تو یہ پوزیشن ہے ہماری دنیا کی اس کائنات کے اندر. اٹس جسٹ لائک ون اسمال اسپیک آف اے گرین آف سینڈ جو ہے نا اتنی بڑی، اتنی واسٹ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. تو اس کے کریشن کے بارے میں لکھنا جو ہے یہ بھی کتنی، میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے کیا کچھ چاہیے ہوگا کہ انسان اگر یہ کوشش بھی کرے کہ اللہ کی جتنی بھی تخلیق ہے اس کے بارے میں لکھے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. Neither your creation nor your resurrection is anything but a single soul. Surely Allah is all hearing, all seeing. اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے، وہ ایک جان بنائے یا پوری دنیا، پوری کائنات بنا دے. This is easy for him. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Did you not see that Allah makes the night enter the day and makes the day enter the night, and He has subjugated the sun and the moon, each running towards an appointed time, and that Allah is fully aware of what you do. کس قدر ڈائنامک ہے یہ دنیا، کتنی ڈائنامک ہے یہ کائنات کہ اللہ نے صرف اس کو تخلیق نہیں کر دیا بلکہ دیر از اے کانسٹنٹ ایکشن دیٹ از دیئر. ہر چیز جو ہے وہ ایک دائرے میں چل رہی ہے، ایک کانسٹنٹ موشن ہو رہا ہے. ایک آپ ایک پودے کو دیکھیں یا آپ ایک پوری کائنات کو دیکھیں، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت جو ہے وہ معین کیا ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. That is because Allah is the truth and what they invoke other than Him is false and Allah is high the great. تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Did you not see the ship sail through the sea by the grace of Allah so that He shows you some of His signs? In that indeed there are signs for every man of patience and gratitude. تو جس میں صبر ہوگا، جس میں شکر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے وہ کوئی نہ کوئی نشانی ڈھونڈے گا. اٹ گیٹس ہم کنیکٹڈ ٹو اللہ. اور اگر ہم یہ صلاحیتوں کے بارے میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی پانی کو صلاحیت دی ہے کہ وہ چیزوں کو ڈوبنے سے بھی روکتی ہے. مگر ایک چھوٹا پتھر پھینکیں تو پانی میں ڈوب جاتا ہے، مگر یہ میسو اتنے بڑے بڑے جو جہاز ہیں جو کہ ہزاروں ٹنوں کے ہیں، منوں کے جہاز ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تیرتے رہتے ہیں. And when they are covered by waves like canopies, they pray to Allah, having faith exclusively in Him. Then once He brings them safe to the land, some of them remain balanced. And no one denies our sign except the ungrateful traitor. تو یہ اکثر آپ اس کا مشاہدہ کریں گے، مشکلات میں جب بھی لوگ ہوتے ہیں وہ پکارتے ہیں کس کو؟ وہ صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں. یہ جو ایک شخص ایتھیسٹ ہو، وہ جو اللہ کو نہ بھی مانتا ہو، جب مشکل میں ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے او گاڈ. ہاں، اس کے دل سے، اس کے بھی زبان سے اور دل سے یہی نکلتا ہے کہ اللہ کو پکارے. پھر اللہ تعالیٰ یہ مشکلات کو ہٹا دیتا ہے، اور اس کے بعد جب عیش و عیاشی کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے نافرمانی شروع کر دیتے ہیں. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اس سے سیکھ بھی جاتے ہیں اور وہ جو ہے سیدھے راستے پہ رہتے ہیں. O people, fear your Rabb and fear the day when no father will avail his son, nor will a son avail his father at all. Surely the promise of Allah is true, so let not the worldly life deceive you, nor let the arch deceiver deceive you about Allah. کیا اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے؟ اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو اس دن کو، آخری دن کو یاد رکھو کہ جس کی کہ جو کہ ایک ریئل حقیقت ہے. آخری دن اس کی حقیقت ہے. اور شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان کا جو کی کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکال دے، اور یہ اس خوف کی جگہ ایسی چیزیں ڈال دے کہ انسان جو ہے نا بالکل ہی کمپلیسنٹ ہو جائے. وہ ایسے آئیڈیاز ڈال دیتے کہ دیکھو اللہ تو غفور ہے، اللہ تو رحیم ہے، تم اللہ سے مانگو گے، تم گناہ کرتے رہو، اللہ سے مانگو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اینڈ دیٹ از ٹرو. بٹ دس از اف اٹ یہ چیز ایک پرپیچول ہو جائے نا، ایک چیز پرپیچول ہو جائے کہ انسان گناہ کرتا رہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ معافی مانگنا بھی چھوڑ دے گا، وہ سمجھے گا یہ گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دس از. اور پھر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جب ایک شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے پاس اگلا سانس آئے گا بھی یا نہیں، کہ اس کو اتنی بھی مہلت ملے گی کہ وہ اللہ سے معافی مانگے یا نہیں مانگے. تو کام یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. آج اگر ہمیں کوئی شخص آ کے کہے نا، ہم سے آ کے کہے کہ بھائی تم اپنا ہاتھ جو ہے نا اس آگ کے اندر ڈال دو، تو کچھ نہیں ہوگا. ہم میں سے کون ہے جو کہ اس کے اوپر بلیو کرے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، رائٹ. مگر شیطان جو ہے نا انسان سے کہتا رہتا ہے کہ یہ آگ جو ہے نا تمہیں نہیں چھوئے گی، یہ آگ تمہیں نہیں چھوئے گی، یو ول ناٹ بی دیئر. مگر اور پھر بھی لوگ جو ہیں اس کی جو بات ہے اس کو جو ہے نا اس کی نصیحت جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. Surely it is Allah with whom rests the knowledge of the hour. He sends down the rain and He knows what is in the womb. No one knows what he will earn tomorrow, and no one knows in which land he will die. Surely Allah is all knowing, all aware.
تمام علم جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جو ہے عالم الغیب ہے. ایوری تھنگ از نون ٹو ہم. اللہ جانتا ہے کب بارش ہوگی، کہ جو کسی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی کیا قسمت ہوگی، وہ کیا ہوگا. اور ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم کل کیا کمائیں گے، کیا ہماری رزق ہوگی اور کہاں ہماری موت ہوگی. اللہ یہ سب جانتا ہے. اب ہم سورہ سجدہ شروع کرتے ہیں. سورہ سجدہ کی تھوڑی سی ایک خاصیت ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں کبھی یہ پڑھا کرتے تھے. تو دیٹس دی امپورٹنس آف دس سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تو حروف مقطعات 3 سے شروع ہوتی ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. This is a revelation of the book in which there are no doubts. It is from the Rabb of the worlds. تو مکہ کے جو لوگ تھے، جو کفار تھے، وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو جادو کی کتاب ہے. یا تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو پرانے ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ ان کی کہانیاں ہیں اس کے اندر. یا کبھی کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ لیا. اللہ کہتے ہیں نہیں، none of this is true. یہ کتاب ہے فرام دا رب آف دا ورلڈ، کہ جو دنیا کا جو مالک ہے نا، جو رب ہے، اس کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ، اس کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے. دیکھیے دنیا میں لوگوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں. کبھی کسی کتاب کو لکھنے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب جو ہے نا اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی کتاب ہے. نارملی لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور کی کتاب ہو تو اس پہ بھی اپنا نام جو ہے کسی طریقے سے پرنٹ کروا لیں. دے وانٹ ٹو ٹیک کریڈٹ آف ادر پیپل ورک. تو آپ سوچیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ میری کتاب ہے، میں اتنا بریلینٹ ہوں، مجھ میں اتنی ذہنیت اور عقل ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی. ہی ڈنٹ سے دیٹ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب تھی. ہی نیو اٹس ناٹ ہز بک. ان کے لکھی بھی نہیں، اللہ نے جو ان پہ نازل کی گئی ہے کتاب، یہ وہ ہے. تو اس لیے یہ جو کتاب اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے، تو اس کے جو آیات ہیں ان کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. یہ بہت ہی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا عظیم دعویٰ ہے اس کتاب کا کہ یہ اللہ، دس از اے ورڈ آف اللہ. اس لیے ہمیں جو ہے نا بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو، اس کو ڈیو کنسیڈریشن دیں، اس کو عظمت دیں جو دینی چاہیے. ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. Is it that when they say he has fabricated it? No, it is the truth from your Rabb, so that you may warn a people to whom no warner has come before you. Maybe they take the right path. تو مقصد یہاں بتایا گیا، اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو خبردار کرنا. تو جس کو کہ یہ یقین ہو جائے نا، یہ یقین جس کے دل کے اندر ہو جائے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، تو وہ جو ہے نا اس کو پڑھے گا صرف ایک مقصد سے کہ اللہ کا اس کے اندر بھیجنے کا مقصد ہے کیا. واٹ از دا پرپز دیٹ اللہ سینٹ دس بک. اور مقصد وہ دیکھے گا، سوائے اس کے ایک مقصد جو ہے نا پیراماؤنٹ ہے، وہ یہ لوگوں کی ہدایت. یہ ثواب اور یہ برکت جو ہے نا یہ تو سبھی کو ملتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھتا ہے، مگر سب سے بڑا اس کتاب کا جو خزانہ ہے وہ ہدایت ہے. اور ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہدایت لینے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ کیا انسان سمجھے تو نا. اب آپ ایک رشین میں کتاب پڑھیں گے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تو اسے کیا ہدایت لیں گے، رائٹ؟ اس کے لیے رشین جاننی ضروری ہے. تو یہ عربی کی کتاب ہے، اس میں ہدایت لینے کے لیے سب بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، کتاب اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے عربی کے اندر، رائٹ؟ تو اس لیے بڑی ضرورت ہے. اور پھر اس کا جو یہ ہدی للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے، کہ جن کو اللہ سے خوف ہوگا وہی اسے ہدایت لے سکیں گے، وہی اس کو اپنا جو کہ نا ہادی بنائیں گے، اپنا گائیڈ بنائیں گے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. Allah is the one who created the heavens and the earth and all that is between them in 6 days. Then he positioned himself on the throne. Other than him, there is neither a guidance for you nor an intercessor. Would you then not observe the advice? تو اگر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی اس کتاب کا مصنف کون ہے، آتھر اس کتاب کا کون ہے، تو یہاں پہ اللہ نے اپنی تعریف کر دی. اپنی جو اپنا انٹروڈکشن ہے نا اللہ کا، وہ اس آیت کے اندر بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کی مائٹ ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ ہم اس کا حساب ہی نہیں کر سکتے، بے حساب ہے، انفیدومیبل جو کہتے ہیں اللہ کی طاقت ہے کہ ہم تو اپنے مشاہدے سے، اپنی کمپریہنشن سے کبھی ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی جو طاقت ہے وہ کتنی بڑی ہے. اور ایک جھلک اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ اگر ہم اللہ کی تخلیق کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا، اور اس آیت میں بتایا کہ اللہ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا.
مگر 6 دن جو ہیں یہ ہم اپنا مشاہدے کے حساب سے سمجھتے ہیں، اپنی سمجھ کے حساب سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے 24 گھنٹوں کے 6 دن ہو سکتا ہے کہ یہ 6 دن ایسے نہ ہوں، بلکہ یہ کہ دیکھیے دن جو ہے نا وہ بھی مختلف ہوتا ہے، وہ بھی ایک ریلیٹیو چیز ہے۔ دنیا میں جو دن ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، مرکری میں کسی اور دن نمبر آف ڈیز آر مور، آورز آر مور، مارس میں کچھ اور ہوگا، جوپیٹر میں کچھ اور ہوگا۔ تو یہ جو ہیں یہ مے بی وی کین کال دیز ایز 6 اسٹیجز کے 6 مختلف درجوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ He regulates the affair from the sky to the earth, then it ascends to him in the day, the measure of which is 1000 years according to the way you count۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس طریقے سے ہم ایک دن کو گنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے وہ تو ہمارے مشاہدے کے مطابق 1000 سال ہوں، جس کا کہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ فیصلہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے پھر حساب بھی لیتا ہے۔ ذالک عالم الغیب وشہادۃ العزیز الرحیم، such is he, the all-knower of the unseen and the seen, the almighty, the merciful۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، who perfected whatever he created and started the creation of man from clay۔ تو ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ابتدا جو ہے نا وہ کتنی عاجزی کے ساتھ ہوئی ہے، کیا ہماری ماڈسٹ بگننگ ہے کہ ایک چھوٹا سا جو ایک مٹی کا جو ایک ڈسٹ کا ایک چھوٹا پارٹیکل تھا، وہ جو ہے وہ اب بن کے ایک انسان بن گیا، اور پھر یہ انسان بننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا سامنا کرتا ہے، پھر اللہ کو چیلنج کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو کنفرنٹ کرتا ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، then he made his progeny from a drop of semen from the modest water۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو اس مٹی سے بنایا، اس کے بعد باقی انسانیت کو جو ہے نا اس نے فیشن کیا، اور کس سے؟ فرام ایک ایسے ایک بڑے حقیر پانی سے، قرآن کہتے ہیں ایک حقیر پانی سے اس کی تخلیق کی۔ اور یہ کیوں کیا؟ دیکھیے یہ اس لیے کیا کہ اگر تو ہم سب مٹی سے بن رہے ہوتے ہیں نا، ایسی جو زمین کی مٹی، پھر ہماری کوئی رحمی رشتے نہیں ہوتے، کوئی بلڈ ٹائز نہیں ہوتی، کوئی ہمارے تعلقات نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہماری نسل کو چلانے کے لیے، تاکہ ان نسلوں کے ذریعے ہمارے رشتہ داریاں آئیں، دیز رشتہ داریز آر ویری امپورٹنٹ فار اس، ہماری ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ہماری نسل چلے۔ اور انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی نسل شروع ہو جاتی ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، اس کے اور رشتہ دار ہوتے ہیں، ایوری ون از دیئر ٹو ویلکم ہم۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ Then he fashioned him a proportionate shape and breathed into him his spirit, and he granted you the hearing and the eyes and the hearts, little you give thanks۔ تو اتنا ٹائنی مائکروسکوپک چیز سے ایک سنگل سیل سے آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا انسان کو بنا دینا، اور کتنی واٹ این اسٹاؤنڈنگ تھنگ دس از۔ اور وہ یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اتنی ساری صلاحیتیں دیں کہ ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا جو ہے نا، اس سے ہماری شخصیت بنتی ہے۔ جیسے کہ ہمارا منہ ہے، اس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، اس سے ہمارا جسم بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری آنکھیں ہیں اور ہمارے جو کان ہیں، اس میں جو ہم غذا ڈالتے ہیں نا، اس سے ہماری جو روح ہے نا، اس کی توانائی اس کو ملتی ہے۔ تو ہم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ جیسے کہ ہم اپنے جسم کو توانائی دینے کے لیے کوئی ہر چیز نہیں کھا لیتے، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم نہیں کھاتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، رائٹ، دے آر ناٹ گڈ فار اس۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی روح کو جو ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم پھر اپنی روح کو بھی وہی چیز کھلائیں جو اس کے لیے طیب ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ And they said, is it that when we disappear in the earth, we shall then be a new creation? Rather, they are the ones who deny the meeting with their Rabb۔ تو لوگوں کو یہ ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ اور وہ بہانہ کیوں چاہیے ہوتا ہے کہ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جو قرآن کی ہدایت ہے، اس کو وہ فالو نہیں کرنا چاہتے، اس پہ چلنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا جب ہم دنیا میں واپس اس مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہمیں اسی طریقے سے اٹھایا جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے نا اپنے رب کے ملنے سے منکر ہیں۔
they are actually they deny meeting of their Rabb. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے، اور جس کی کہ دنیا منزل ہو گئی obviously وہ why would he take guidance to reach to the paradise. جس کی دنیا منزل ہے وہ دنیا میں ہی ڈھونڈے گا اپنے راستے، جس کو کہ منزل آخرت ہے وہی ڈھونڈے گا نا راستہ آخرت کا. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Say the angels of death who has been assigned to you will take your soul in full, then you will be brought back to your Rabb. تو الٹیمیٹلی تو ہم سب کو معلوم ہے، اور آئی تھنک اس کا تو سبھی کو یقین ہے کہ الٹیمیٹلی ہم جو ہے خالق کے پاس واپس جائیں گے. تو جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم خالق کے پاس واپس جائیں گے تو وائی شوڈ وی گو بیک ایز اے مجرم؟ یہ سوچیں نا کہ ہم کیوں اس کے پاس ایز اے مجرم جائیں. وائی ناٹ ریٹرن ٹو ہم ایز اے مومن؟ دیر آر ٹو ویز ٹو ریٹرن ٹو ہم. تو ہم یا تو لوگ جو ہیں ایز اے مجرم جائیں یا ایز اے مومن جائیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. And if you see the sinners hanging their head before their Rabb, our Rabb, we have now seen and heard, so send us back and we will do righteous deeds. Surely we are certain. یہ لوگوں کو افسوس ہوگا کہ جب مجرم جو ہیں گے نا وہ دیکھیں گے اور اللہ کے پاس واپس پہنچیں گے اور گناہ گار واپس پہنچیں گے اور ان کے سر جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے، تو وہ اپنے رب سے یہی کہیں گے، وہ کہیں گے ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دیں. ہاں پھر ہم جو ہے نا جا کے نیک کام کریں گے، اور ہم جو ہے بالکل اس میں وی آر سرٹن کہ ہم یہی کریں گے. رائٹ، وہ ایک اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چانس اور دے دے. بات یہ کہ ہمارے پاس تو ابھی یہ موقع ہے. وی آر اسٹل لیونگ ان دس ورلڈ. ہم اپنے رب کے سامنے ابھی تک نہیں پہنچے. یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی یہ ایک رحمت ہے ہم پہ. اف یو گیٹ دس ریئلائزیشن کہ ہم جو ہے نا ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا اس موقع کو جانے نہ دیں. تو ایک شخص جو ایمان لاتا ہے قرآن پہ، ایک شخص جو ایمان لاتا ہے نبی کے اوپر، obviously وہ ایمان اس کا امپورٹنٹ ہے، وہ اس دنیا میں آج وہ لے آئے. یہ ایمان obviously اب آپ جو ہے وہ آخرت کے دن اللہ کو دیکھنے کے بعد اس کے جو کورٹ میں جانے کے بعد یہ تو سبھی کے پاس سب کا ایمان بڑا ہائی ہوگا، مگر وہ ایمان اس وقت لانا جو ہے نا وہ بیکار ہوگا. یہ ایمان آج لانا ضروری ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. And if we had so willed, we would have led everybody to his right path. But the word from me has come to pass. I will certainly fill hell with jinn and human beings altogether. تو اللہ نے جو شیطان کو کہا تھا نا، اور یہ شیطان کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے شیطان کو یہ کہا تھا کہ جو بھی تمہاری پیروی کرے گا انسانوں میں اور جنوں میں ان کو جہنم میں بھر دوں گا. یعنی کہ شیطان کے ساتھ ان کو بھی جہنم میں بھر دوں گا. تو اس لیے لوگوں کے اندر یہ جو تصور ہے نا مرسی آف اللہ کا، یہ جو ایک کنسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ اٹس اے گڈ کنسیپٹ، بٹ اٹ مسٹ بی ان لائن ود دس، ان کنجنکشن ود دس، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں کہ آئی ول فل جن اینڈ مین ود شیطان، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ساتھ ہی داخل کرے گا. تو اگر تو دیکھیے یہ ہوتا ہے نا کہ سبھی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے اور سبھی کو جو ہے جنت کے اندر بھیج دینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کریٹ کرتا، جہنم کیوں بناتا؟ وائی وڈ اللہ کریٹ جہنم؟ ہاں، تو اللہ کی جو رحمت ہے نا، اٹ مسٹ ناٹ بی لکڈ اپون ایز اے کمزوری. یہ کوئی کمزوری نہیں ہے سمجھنی چاہیے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ رحم کرے گا اور اس کو جو ہے وہ جہنم سے روک کے جنت کی طرف بھیج دے گا. کہ اللہ کی ناٹ گیٹ ہم سیلف ٹو پنش پیپل، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اتنا وہ نہیں ہے قوت کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ سزا دے، اتنی زیادہ اس میں رحمت ہے. ڈیفینیٹلی اللہ کی رحمت بہت زبردست ہے. ہاں، بٹ دا پوائنٹ از وی کی ناٹ بیکم کمپلیسنٹ آف دیٹ. تو یہ کہ وائل ہی ڈز ہیو گریٹ لو، بہت ہی اللہ کو محبت ہے اپنی کائنات سے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اللہ کو بڑی اس سے محبت بھی ہے. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اگر آپ نام دیکھیں تو اللہ کے نام کیا ہیں؟ الملک، وہ بادشاہ ہے. وائل ہی از غفار، بالکل اللہ غفار بھی، ایکولی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے. ہی اسٹف ہی ٹیکس وہ فوراً جو ہے لوگوں سے بدلہ بھی لیتا ہے. رائٹ، دوز آر دا اگین ایٹریبیوٹس جو اللہ کے ہیں، وہ بھی ہمیں ان لائن رکھنا چاہیے تاکہ ہم جو ہیں جو گناہ کے کام سے بچ سکیں. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. So have a taste because you forgot the meeting of this day of yours. We have forgotten you, and taste the eternal punishment of what you used to do. تو دنیا کے اندر تو ہیں، اگر لوگ جو ہیں وہ اب اس کو ریئلائز کریں، ابھی توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا. مگر
آخرت کے دن پھر یہ معافی جو ہوگی نا، یہ ریپینٹنس جو ہوگی، یہ بیکار ہوگی۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ کو بھول گئے اس دنیا کے اندر، اللہ بھی ان کو نظر انداز کر دے گا اور بھول جائے گا ان کے آخرت کے اندر۔ اللہ بھی جو ہے نا لا تعلق ہوگا ان کی سفرنگ، ان کی جو مصیبت اور مشکل ہوگی اس دن کی۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ Only those who believe in our verses, who, when they are reminded of them, fall in prostration and proclaim the purity and praise of their Rabb, and who are not arrogant۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، اور یہ سجدہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ we are not arrogant، ہم میں کوئی تکبر نہیں ہے۔ سجدہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، سجدہ از اے سمبل، ایک سائن ہے فرما برداری کا، کہ ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے نا ہم سے بڑا ہے، اس کی کوئی گریٹنس ہے۔ تو پہلے تو یہ چونکہ ہم نے یہ آیت پڑھی، ایک سجدہ کر لیجئے جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں، دیٹ از ون۔ دوسری چیز یہ دیکھیے کہ یہ جو چیز ہمیں بتا رہی ہے نا یہ آیت، کہ وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، دے ہیو نو پرائڈ۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک غرور ہو، اور غرور کیا ہو کہ میں اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ویسے تو اپیرنٹلی جیسے کہتے ہیں نا، ہم جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو بڑے عاجزی ان کے اندر لگتی ہے، بڑے وہ ہمبل ہوتے ہیں، بڑے ملنسار، بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں، مگر وہ نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر۔ یہ ہے غرور جو کہ قرآن یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ تکبر، یہ ہاٹینس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی فرما برداری نہیں کرتے۔ who forsake their beds calling their Rabb with fear and hope and spend out of what we have given to them۔ تو تین چیزیں یہاں پہ بتائی گئی امپورٹنٹ ہیں، جو ہمارے لیے یہاں بتائی بھی گئی ہیں اور سمجھنے کے لیے بھی، کہ ایک شخص جو کہ چاہتا ہے نا کہ وہ صراط مستقیم پہ آئے اور صراط مستقیم پہ رہے، اس کے اندر کیا چیز پہلی ہونی چاہیے؟ کہ خوف ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کے اندر امید بھی ہونی چاہیے۔ تیسری چیز کیا؟ کہ اس کو جو ہے نا اس کو ڈسپلے کرنا چاہیے خرچ کرنے میں، یعنی کہ لوگوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ خرچ کرنے کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک قرآن کا ایک اوبیسلی ایک سٹائل بھی ہے، اور ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ اٹ پٹس فیئر، لوگوں میں خوف بھی ڈالتا ہے، ایک ہوپ بھی ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک جنت کی امید ڈالتا ہے، اور ایک جس کو کہتے ہیں خوف ڈالتا ہے کہ ہیل فائر کا، یعنی کہ جہنم کا بھی وہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ جو چیز اور بتائی جا رہی ہے نا، وہ فضیلت ہے تہجد کی نماز کی۔ ہمارے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ جب 1/3 رات گزر جائے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے ہیں اور میں اس کی دعا کو جو نا اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے جو ہے نا معافی مانگے اینڈ I forgive him۔ تو یہ بڑی ایک کائنڈ آف امپورٹنٹ حدیث ہے۔ آپ اگر اس حدیث کو دیکھنا چاہیں، مسلم میں بھی ہے، بخاری کے اندر بھی، اٹ گیوز یو دی امپورٹنس آف رائزنگ اپ فار سیئنگ دا تہجد پریئر۔ مشکل کام ہے رات کو اٹھنا، 1/3 رات جب باقی رہ جائے اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہونا، اس وقت نیند کے اندر سے اٹھ کے نماز پڑھنا، بٹ اس کی امپورٹنس جو ہے نا وہ بڑی پیراماؤنٹ ہے ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے، ہماری ضروریات کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو کہتے ہیں نا کہ معافی مانگنے کے لیے، دس از دا بیسٹ ٹائم۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ So no one knows the delights of the eyes that have been reserved for them in secret as a reward for what they used to do۔ تو دیکھیے ون ہو وانٹس کہ جو چاہتا ہے نا کہ ہماری آنکھیں جو ہیں ٹھنڈی ہوں اور تازہ و تر ہوں، ریفریشڈ ہوں جنت سے، تو اس کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، فرام جو ناجائز چیزیں ان کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ آیت کیا ہمیں بتاتی ہے؟ بتاتی کہ بھئی جو انعام ہے، جو ریوارڈز ہیں جنت کے، ڈیلائٹس اور پیراڈائز ہیں، وہ تو ہماری سمجھ سے وے بیونڈ آر امیجنیشن ہے۔ وہ ایکسپریشن ہوتا ہے نا کہ یو ہیو ٹو سی اٹ ٹو بلیو اٹ۔ کبھی کبھی ہم کہیں جا کے دیکھتے ہیں کوئی اتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو تمہیں بتا بھی نہیں سکتے، یو کی ناٹ ایون ایکسپلین ٹو یو ہیو ٹو گو اینڈ سی اٹ، اینڈ آئی تھنک دیٹس ریئلی ٹرو فار پیراڈائز۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ So can one who is a believer become like one who is a sinner? They cannot be equal۔ ایک باغی اور وفادار کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ دونوں کا ایک ہی طرح کا برتاوا ہو، کہ ایک شخص جو باغی اس کو سزا نہ ملے اور جو کہ وفادار ہو اس کو کہ کوئی اللہ تعالیٰ انعام نہ دے؟ یہ کامن سینس کے خلاف ہے کہ ہمارے دشمن اور ہمارے دوست جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتے، اور یہی چیز آخرت کے اندر بھی ہوگی۔
اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا یعملون. As for those who believe and do righteous deeds, for them there are gardens to dwell as an honorable hospitality for what they used to do. بھائی جنت بڑی قیمتی جگہ ہے، رائٹ؟ اٹس پریشس اینڈ اٹ از پرائس لیس. اٹس فار ٹو ایکسپینسو، یعنی کہ وہ اس قدر مہنگی جگہ ہے کہ انسان صرف اپنی نیک اعمال سے اس کو خرید نہیں سکتا. کہ انسان کو اگر وہ چاہے نا کہ ہی ارنس فار پیراڈائز، اٹ ہیز ٹو بی، جنت جو ہے نا وہ سوائے اس طریقے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سبسڈائز کرے اپنی رحمت سے، یہ انسان کے جو ہے نا پہنچ سے بہت دور ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے نا جنت میں نہیں جائے گا بیسڈ آن ہز اعمال الون، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا اس میں شامل نہ ہو. تو پھر ہم کیوں نیک عمل کرتے ہیں؟ اگر تو صرف ہمارے اعمال ہمیں جنت میں نہیں لے کے جاتے اللہ کی رحمت، ہم عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مستحق تو ایٹ لیسٹ ہوں، ہم کم از کم اس کے لیے کوالیفائی تو کریں کہ وی بیکم وردی آف پیراڈائز. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا الْعَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. And the ones who disobeyed their abode is the fire. Whenever they wish to come out from it, they will be turned back into it. And it will be said to them, taste the punishment of fire that you used to deny. تو یہ انتخاب تو انسان کا ہے. آج ہمارے لیے ایکولی اتنا ہی آسان ہے کہ ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں، اور اتنا ہی آسان ہے کہ انسان جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں چلا جائے. So it's easy for us to go into paradise. It's equally, easy for people to go into hellfire. یہ دونوں برابر ہے. یہ صرف ہماری کمٹمنٹ کے اوپر ہے. آج ہماری کمٹمنٹ کیا ہے؟ ہمارا راستہ کیا ہے؟ ہم نے کون سا راستہ چنا ہوا ہے؟ کیا جنت والا راستہ چنا ہوا ہے؟ اگر جنت والا راستہ چنا ہے تو ہمارے اعمال بھی جنت والوں کے ہوں گے، رائٹ؟ اینڈ دیٹس دا امپورٹنٹ پوائنٹ. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. And we will certainly make them taste the lesser punishment before the greater punishment so that they may return. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی یہاں آزمائشوں میں ڈالتا ہے. کوئی چھوٹی ڈیفیٹس ہوتی ہیں، کوئی شکست ہوتی ہے، کوئی مشکلات ہوتی ہیں، کچھ ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، تاکہ انسان جو ہے وہ ایک انٹروسپیکٹ ہو کے غور کرے، اپنے عمل پہ بھی غور کرے کہ اگر میں صراط مستقیم پہ نہیں ہوں، اگر میرے گناہ میری زندگی میں شامل ہیں تو میں ان کو کیسے الگ کر سکوں، اور میں کیسے صراط مستقیم پہ آ سکتا ہوں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. And who is more unjust than the one who was reminded of the verses of his Rabb, then he turned away from them. Surely we will exact retribution from those who transgress. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جس کی طرف اس کے رب کی آیات جو ہیں پڑھی جائیں، ان کو سمجھایا جائے، پھر بھی وہ اپنا منہ جو ہے اس سے موڑ لے. تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ ایسے گناہ گاروں کا جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے ضرور بدلہ لے گا. دیز آر دا ٹرانسگریسر، جن سے کہ اللہ دے گا. تو یہ کہ مڑ جانا، اللہ کی آیات سے ان سے اپنا رخ کو موڑ لینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہاں، بیکاز انسان جو ہے یہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے. کس چیز سے محروم کر لیتا ہے؟ وہ محروم کر لیتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو اس کو کہتے ہیں نا رحمت سے، اور وہ محروم کر لیتا ہے اپنے آپ کو جو ہے نا لذت، جنت کی جو لذت ہے اس سے محروم کر لیتا ہے. سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.